بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اسوہ حسنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی جو امت کے لیے نمونہ ہے اور جس پر امت کو چلنا ہے، اس کا بیان۔ اور اس میں بیان کر رہے ہیں ایک نئے موضوع ہم نے شروع کیا زکوٰۃ کا۔ دیکھیں زکوٰۃ پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ، اور یہ چند مجالس میں بات چلے گی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے آج کی مجلس میں جو بات ہے، دیکھیں تین باتیں۔ ایک ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت، دوسری بات ہے زکوٰۃ کے فائدے اور مصلحتیں، اور تیسری بات ہے زکوٰۃ کی تعریف۔ یہ غلط ہے نمبر۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت۔ قرآن کریم سے ثابت ہے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت 82 جگہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا مختلف صیغوں میں۔ اسی طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بخاری مسلم کی روایت، اور وہ 5 چیزوں میں ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزہ رکھنا، نمبر 5 حج کرنا۔ تو اسلام کی بنیادوں میں زکوٰۃ کو آپ علیہ السلام نے شمار کیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سونا چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ اس دن ایسا ہوگا کہ اس سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا اور اس سے ان لوگوں کی پیشانی پر، ان کے پہلو پر اور ان کی پشت پر داغ آ جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم خزانہ کر کے رکھتے تھے۔ اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ نکال لی جائے پھر وہ خزانہ نہیں رہتا، جس کا قرآن میں ذکر کہ یہ سونا چاندی کو خزانہ بنا کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مال عذاب کا سبب بنے گا۔ تو خزانے کا کیا مطلب؟ کیا مطلقاً مال کو رکھنا منع ہے؟ کوئی بھی مال آپ نہیں رکھ سکتے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کی، تفسیر کی، فرمایا یہاں خزانے سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے، اور جب زکوٰۃ کسی نے نکال لی تو اب وہ مال خزانہ نہیں رہا، اب وہ عذاب اور وہ وعید نہیں ہے جو قرآن کریم نے بیان کی۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر یہ بات آئی کہ جو آدمی مال کو خزانہ بنا کر کے رکھتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا، فرمایا اس مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنائے گا، اور یہ اس آدمی کو ڈسے گا، اس کو اپنے جبڑوں میں پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو سمجھایا، اور اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بتایا کہ جو سونا چاندی کو خرچ نہیں کرتے، یہ سونا چاندی تختیوں کی شکل میں بنائی جائے گی اور اس سے اس آدمی کو داغا جائے گا۔ اور جس آدمی کے پاس مویشیاں ہوں، جانور ہوں، اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، یہی جانور اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے، یہ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں گے۔ یہ سب آیتوں سے اور ان سب احادیث سے زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہوتی، اور اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا تو آپ علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں،
اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک طرف فضائل بتائے کہ خرچ کرنے والے کو یہ ملے گا، اس کے مال میں اللہ برکت دیں گے۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود پر مال دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر زیادہ ہو جائے، فرمایا وہ اللہ کے ہاں زیادہ نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، یہ لوگ ہیں اپنے مال کو دو چند بنانے والے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ دنیا کی آنکھ سے جب ہم دیکھتے ہیں اس بات کو تو ہمیں الٹ نظر آتا ہے، ہم خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، اور ہم معاف کر دیں گے کسی آدمی کو تو ہماری عزت کم ہو گئی، اس آدمی نے اپنی شان چلائی ہم پر اور ہم خاموش رہے۔ لیکن آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معاملہ الٹ ہے، خرچ کرو گے تو بڑھے گا، معاف کرو گے تو عزت میں اضافہ ہو جائے۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم خرچ کرو گے اللہ جل جلالہ اس کا خلیفہ اس کے پیچھے اور تم کو دے دیں۔ یہ تجربہ ہے اس بات پر کہ جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ آپ کے پاس یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کرتا میں عام صدقے کی بات کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ آ جائے، آپ اس کی ترتیب یوں بنائیں کہ اس میں 900 رکھیں اپنے پاس اور 100 روپیہ صدقے کے طور پر الگ کریں، جو آپ کو مناسب جگہ نظر آئے وہاں آپ دے دیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس 900 میں کیسے برکت ہوتی۔ برکت کا معنی یوں ہوتا ہے سلامت الجسم و سلامت القلب و اطمینان القلب۔ آپ آفت سے محفوظ رہیں، جسم آپ کا سلامت رہے اور آپ کا دل مطمئن رہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تو یہ تو برکت نہیں ہوئی نا۔ اور ایک آدمی کے پاس کم ہے لیکن مطمئن۔ حضرات ایک قصہ ایک عرب عالم نے لکھا ایک کتاب میں، کہا ہم گئے کسی رفاہی معاملے میں، یعنی کہیں خرچ کرنے کے لیے، ٹرسٹ کے معاملے میں، غریب لوگوں کے ساتھ مدد کے لیے۔ عرب کے اندر ہم گئے ایک شیخ کے پاس جس کو اللہ نے بہت دنیا دی تھی، بہت مالدار آدمی۔ اس سے ہم نے بات کی کہ اس طرح ایک کام ہے اور اس میں ضرورت ہے، تو اگر آپ وہاں پر اپنا پیسہ خرچ کریں، ٹھیک جگہ ہے۔ وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا میں سب کر دوں گا بس۔ جب ہم واپس ہونے لگے اور ہم نے اس سے سلام کیا اور وہ دروازے تک ہمارے ساتھ آیا، ہمیں رخصت کیا، تو اس نے کہا ایک بات آپ بتائیں مجھے، کیا کام میں رات کو سوتا ہوں بستر پر، صبح فجر تک میں کروٹ بدلتا رہتا ہوں، اپنے کانوں سے مؤذن کی آواز سنتا ہوں اور مجھے نیند نہیں آتی، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا، تو اس کو کوئی حل بتائیں آپ۔ تو ہم نے یہ کہا کہ شاید کوئی بیماری ہوگی اس آدمی کو، تو ہم نے کہا آپ کو کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے بدن میں آپ کے؟ تو اس نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں۔ کہا پھر کیوں ایسا؟ کہا پیسہ میرے پاس بہت ہے، مشرق میں مغرب شمال جنوب میں کاروبار چل رہا میرا، کہاں سے کوئی پریشانی آتی ہے، کبھی کہاں سے، بس اسی میں پریشان رہتا ہوں۔ تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ مال اللہ کی طرف سے تو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ کیوں اتنا ٹینشن لیتے؟ یہ مال آپ کو دیا اللہ نے، جب آپ کو ملا تو شکر کریں، اور اگر کچھ ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا بس صبر کریں، اللہ کی طرف سے دیے بھی اللہ نے، لیے بھی اللہ کے حوالے کر۔ آپ کے پریشان ہونے سے ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے کاموں کو اپنے سر پر نہیں لینا چاہیے، ملا شکر کرو، نہیں ملا صبر کرو، یہی 2 ہتھیار ہے ہمارے پاس، اچھی حالت ہو شکر، تکلیف والی حالت صبر۔
جو ہمارا کام ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ شیخ کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے رخصت ہو گئے، اب راستے سے ہم گزر رہے تھے، بازار سے ہم گزرے تو دیکھا ایک مزدور کام کر رہا ہے اور وہ اپنے سامان اٹھا کر کے بوری میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا، تو وہ کچھ دیر کے بعد وہ روکا، اس نے اپنا کام روکا اور وہی تھیلی جس کو اٹھا کر کے چلتا تھا اس کو سر کے نیچے رکھا، سو گیا اور ایسے آرام سے سویا کہ ہم کچھ میٹر سے اس کے خراٹوں کی آواز سن رہے۔ اب حضرات مال راحت نہیں ہے، یہ راحت کا سبب ہے۔ اب یہ سبب بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ راحت کیسے بنے گا، یہ الگ ایک بات ہے۔ تو جب ہم اس کو ویسا ہی لگاتے ہیں جیسے ہم کو اللہ نے کہا، یہ راحت کا سبب بن جائے، برکت اللہ دیتا۔ بہرحال تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں طرف کی باتیں بیان کی ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں اور خرچ نہ کرنے والے کے بارے میں وعیدیں بیان کی۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ صحابہ کرام کے لیے خرچ کرنا بہت آسان تھا۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں جب ہمارے ہاں قربانی کا موسم آتا ہے تو ہر آدمی اس انداز میں مسرت پوچھتا ہے کہ میں تو ایسا ہوں اور فلانی مجبوری ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے، یعنی سارے بیان کا مقصد ہوتا ہے کہ مجھے یہ جواب دیا جائے کہ آپ پر قربانی نہیں۔ اور صحابہ کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں حضرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا ہوتا نہیں ہوتا، اور آپ مسلسل قربانیاں خود نہیں پوری امت کی طرف سے کر، اور مدینہ منورہ میں قربانی چل رہی، خرچ کرنے کے بعد ہر آدمی خرچ کر، یہ جمع کر کے سمیٹ کر رکھنا، گن کر رکھنا اور اس ٹینشن اپنے سر پر لینا، یہ نظام ہم سے غلط ہو گیا۔ یہ تو بات ہو گئی ختم۔ تو صحابہ کرام کا جو انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ وہ بہت آسانی سے خرچ کرنے والے اور ان کے لیے روکنا بہت مشکل۔ ایک آدمی کا واقعہ تھا سورہ توبہ کے اندر موجود کہ اس آدمی نے وعدہ کیا، آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے۔ اس کے پاس چند جانور تھے، مویشی، وہ چراتا تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ دیکھو یہ کافی ہے تمہارے لیے، اس نے کہا میں آپ دعا کر، آپ نے دعا کی، اس کے مال میں اللہ نے برکت دی، وہ ایک جانور سے کئی جانور بن گئے اور مدینہ منورہ کے اندر اس کا رہنا اور ان مویشیوں کو سنبھالنا مشکل ہوا تو باہر چراگاہ میں نکل گئے۔ اب وہ جمعہ میں آنے لگا، عام نمازوں میں غائب ہو گیا، پھر ایسا ہوا اس کے پاس مال زیادہ ہو گیا تو جمعے سے بھی رہ گئی۔ زکوٰۃ کا موقع آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنا آدمی اس کے پاس بھیجا کہ اس میں سے جو اللہ کا حق بنتا ہے زکوٰۃ وہ نکال کر کے دے دو۔ تو اس آدمی نے کہا کس بات کی زکوٰۃ، یہ تو میرا کمال ہے، میرے کمایا ہے، اس میں اللہ نے کیا کیا، اور یہ تو ٹیکس ہے۔ حضرات میں بھی بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ زکوٰۃ میں اور ٹیکس میں کیا فرق ہے، اور آج نئے لکھنے والے اس کو اور جو زیادہ معاشیات پر بات کرتے ہیں وہ اس انداز میں بات کرتے ہیں جیسے کہ اسلام میں ٹیکس کا یہ نظام بنا ہے۔ ابھی بات ہو جائے گی، یہ بات غلط ہے۔ اس آدمی نے یوں کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، میں کیوں نکالوں، اب واپس آ گئی اور آپ علیہ السلام کو اطلاع کر دی کہ وہ تو یوں بات کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک۔ کچھ دیر کے بعد وہ آدمی آیا اور کہا کہ آپ زکوٰۃ لے لیں، مجھ سے فرمائیں میں اب نہیں لوں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے، آپ زکوٰۃ لے لیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا ہم نہیں لے سکتے اس سے۔ حضرت عمر نے بھی نہیں، حضرت عثمان کے دور میں اس کا انتقال ہو۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے یہ عہد کیا اللہ سے
کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے اور بہت اچھے لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو بخل کرنے لگے۔ وتولوا وهم معرضون، اور منہ پھیر کر اعراض کر کے واپس ہو گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اپنا ہی نقصان کیا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے ان کے دلوں میں منافقت کو ڈال۔ کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوا وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس وعدے میں وعدہ خلافی کی اور انہوں نے جھوٹ بولا، اس لیے خالص اللہ کا فضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد عرب میں ایک فتنہ پیدا ہوا ارتداد کا، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ان شکلوں میں ایک شکل تھی کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ سب چیزوں کو مانتے تھے، لیکن ایک زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا، کم زکوٰۃ نہیں دی۔ حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، کہا ہم ان سے ایسے ہی جہاد کریں گے جیسے کافر لوگوں سے جہاد۔ حضرت عمر نے کہا آپ نے نہیں سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے جہاد کا حکم کیا گیا کافر لوگوں سے، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ان کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، تو یہ لوگ تو کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کے خلاف کیسے جہاد کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا، واللہ اللہ کی قسم اگر یہ رسی جو جانور کے گلے میں ہوتی ہے، اگر یہ وہ رسی دینے سے انکار کر دیں، لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت علی منعہ، اگر اور جانور تو دیں گے لیکن کہیں گے نا رسی تو دیتے تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، لیکن اب رسی نہیں دیں گے تو میں اس رسی کے روکنے پر بھی جہاد کروں۔ ایسا موقف اختیار کیا، حضرت عمر کہتے اس میں بھی دل مطمئن ہو گئے کہ ہاں یہ ٹھیک جہاد کیا، وہ لوگ تو غلط تھے وہ واپس ہو۔ اسلام کے ایک حکم کا انکار کوئی کرے گا مسلمان نہیں رہے گا، وہ 100 بار کلمہ پڑھ لیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما جاء بہ، جو آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے اس تمام کی تصدیق کرنا اور اس کو ٹھیک ماننا اور اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ ہے ایمان، اور اس میں ایک کا بھی انکار کر دینا اس سے آدمی کافر ہو جائے، اس لیے مسلمان نہیں رہے۔ حضرت ابوبکر نے سخت موقف اختیار کیا، امت آپ کے ساتھ ہو گئی، وہ فتنہ رک گیا، ورنہ یہ زکوٰۃ کا فتنہ ہوتا، پھر نماز کا فتنہ ہوتا، پھر اور فتنہ ہوتا، ایک ایک اسلامی حکم کا انکار کیا جاتا اور دین کا حلیت بگڑ جاتا، لیکن حضرت ابوبکر کھڑے، اس لیے حضرت ابوبکر نے جملہ کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں نقصان آئے گا اور میں زندہ رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں بات تھی۔ زکوٰۃ کے فائدے کیا؟ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اسلامی احکامات کی مصلحتیں بیان کرتے ہیں۔ علت نہیں، علت اور چیز ہے، حکمت اور چیز۔ علت پہلے ہوتی ہے، مصلحت بعد میں ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے اس کرسی پر بیٹھا، میں کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ بیان کرتے ہیں اپنے ذہن سے کہ میں کرسی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ نے اپنے ذہن میں حکمت۔ کسی اور نے یہ حکمت بتائی کہ میں کرسی پر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر میں بیٹھ کر بات کروں گا تو شاید پوری توجہ سے بات کر لوں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے بنا رہے ہیں، یہ آپ بعد میں سوچ رہے ہیں، میں پہلے بیٹھ گیا ہوں، بعد میں آپ حکمتیں بیان کر۔ اور ایک یہ ہے کہ پہلے سے بتایا جائے کہ چونکہ بات ایسی ہے تو اس لیے آپ بیٹھ جائیں، اور اس بات کے نتیجے میں کرسی پر بیٹھ جاؤں تو وہ بات علت بنے گی۔ حضرات یہ فرق سمجھ میں آ رہا؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی احکامات کی لوگ حکمتیں کہتے ہیں عقل میں، یہ کیوں ایسا ہو گیا، یہ کیوں ایسا ہو گیا، یہ سب حکمتیں۔ اگر کسی نے کوئی حکمت بیان کر دی تو ضروری نہیں ہے کہ وہ
ایک آدمی کی سمجھ میں علت نہیں ہے، وہ علت پہلے ہوتی ہے، اگر وہ علت نہ ہو تو یہ حکم بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ علتیں مصلحت ہے جو بعد میں کسی نے سوچا اس کی سمجھ میں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ اسلامی احکامات کی اسرار بیان کرتے ہیں، اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر دو فائدے ہیں، ایک شخصی فائدہ ہے اور ایک اجتماعی فائدہ. شخصی فائدہ کیا ہے؟ انسانوں کے اندر ایک بہت بڑی خرابی اور برائی بخل اور کنجوسی، شح ہے قرآن کریم کے اندر. ایک ہوتا ہے بخل اور ایک ہوتا ہے شح. بخل اور شح میں فرق ہے. بخل وہ ہوتا ہے کہ مثلا میرے پاس کوئی چیز ہے میں دیتا نہیں، کنجوسی. اور شح اس کو کہتے ہیں کہ میں دیتا بھی نہیں ہوں اور دوسروں سے تما رکھتا ہوں. جس بخل کے ساتھ تما اور لالچ بھی شامل ہو جائے اس کو شح کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر ہے وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کے شح سے بچ جائیں وہ لوگ کامیاب. انسانوں کے اندر بخل کی بیماری بہت بڑی خراب بیماری اور سخاوت کی صفت بہت بڑی صفت. جو آدمی قیادت کرے گا اور کسی قوم کا سربراہ بنے گا، سربراہ کے لیے سخی ہونا ضروری ہے. بخیل آدمی قیادت کا اہل نہیں، وہ نہیں چلا سکتا جماعت کو. سخاوت آدمی جماعت کو چلا سکتا. گھر کا سربراہ بھی سخی ہوگا تو اس گھر کا نظام ٹھیک چلے گا. ایک ذمہ دار آدمی کے لیے سخی ہونا ضروری. بخل بہت بری صفت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل سے پناہ مانگی. آپ کی دعائیں ہر ایک دعا عجیب ہے. آپ علیہ السلام 8 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں. ذرا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز والکسل، اعوذ بک من الجبن والبخل، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ 8 چیزوں سے پناہ. حضرات ایک اچھی زندگی کون سی ہوتی ہے اور ایک خراب زندگی کون سی ہوتی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو یہ 8 چیزیں جس زندگی میں نہ ہو بہت اچھی زندگی. آپ علیہ السلام پوری ترتیب سے پناہ مانگ رہے. اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہم سے اور حزن سے. ہم اور حزن کیا؟ ایک یہ کہ انسان اداس ہو، پریشان ہو، مرجھایا ہوا، غم کی کیفیت. اور ایک یہ ہے کہ یہ غم ظاہری بدن سے نکل کر کے اندر دل پر اثر کر، اس کو پھر ہم کہا جاتا ہے. ہم یہ حزن سے زیادہ خطرناک. کبھی انسان کو اپنی پریشانی کا سبب معلوم ہوتا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، میرے ساتھ ایک واقعہ ہو. کبھی انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور دل اس کا اداس. یہ ہم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں حزن سے اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہم سے. آپ کو معلوم ہے کسی انسان کو یہ غم اور حزن کی کیفیت کیوں لاحق ہوتی؟ 2 وجہ سے. کبھی اس وجہ سے کہ وہ ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے اور یہ عاجز ہے اس رکاوٹ کو ہٹانے سے. تو اب یہ چاہتا ہے کہ کام یوں ہو جائے، کر بھی نہیں سکتا، بس اس کی وجہ سے پریشان رہے. کبھی یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی ذاتی سستی ہے. منصوبے بڑے بناتا ہے، کرتا کچھ نہیں. ایسا آدمی اکثر پریشان رہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ. اللہ میں کسی اور کی وجہ سے عاجز بن جاؤں یا اپنی ذاتی سستی کی وجہ سے کام سے رہ جاؤں، ان دونوں سے بھی آپ کی پناہ چاہتا. اور حضرات آپ کو معلوم ہے کہ انسان عاجز کب بنتا ہے اور سست کب بنتا ہے؟ کون انسان عاجز ہوتا اور کون سے سست ہوتا ہے؟ معلوم ہے آپ کو، جو آدمی کنجوس ہوگا اور جو آدمی بزدل ہوگا اس میں سستی اور عاجزی کی صفت آئے گی. کیوں؟ وہ کہ کام کریں کہتے اگر یہ ہو گیا تو پھر رہ جاتے. ایک کام کرنا چاہیے کہتے اس میں تو پیسہ بہت لگے گا، پھر رہ جاتے. جو آدمی بخیل ہوگا اور جو آدمی ہوگا بزدل وہ آدمی عاجز بھی ہوگا اور سست بھی ہوگا. وہ منصوبے بنائے گا، قدم بڑھائے گا، پھر پیچھے ہٹ جائے، پھر بہت سے خطرات اس کے ذہن میں آ جائیں، بس وہ اسی میں رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30 نمبر پناہ اعوذ بک من الجبن والبخل
اللہ میں جبن بزدلی سے اور بخل سے آپ کی پناہ میں کیا. حضرات آدمی بزدل اور کنجوس کب بنتا ہے؟ بزدل اور کنجوس کب بنتا ہے؟ جب آدمی کے اوپر قرضہ ہو. جب آدمی پر قرضہ آ جائے بہت زیادہ تو انسان بزدل بھی بنتا ہے اور انسان کنجوس بھی بنتا ہے. یا انسان کے اوپر کسی کا دباؤ آ جائے. کچھ لوگ ہیں جو اس پر ناجائز دباؤ بڑھا رہے ہیں اور یہ اس دباؤ کی وجہ سے بزدل بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعوذ من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اللہ قرضے کے دباؤ سے، لوگوں کے دباؤ سے آپ کی پناہ چاہتا. یہ 8 چیزوں سے آپ علیہ السلام نے پناہ مانگی. اور یہ کب مانگی؟ جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک صحابی رو رہے ہیں بس بیٹھے ہوئے رو رہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میرے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے اور اس کی ادائیگی کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں، میں بہت پریشان. آپ نے فرمایا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھا دوں کہ اگر وہ دعا تو کرے اللہ سے، اللہ تیرا غم بھی ختم کر دے، تیرا قرضے بھی ختم کر دے. اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے. آپ نے یہ دعا سکھائی. اس میں صحابی کہتے ہیں میں پابندی سے اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ نے میرا غم بھی ختم کیا، میرا قرضہ بھی ختم کر. تو پہلی بات زکوٰۃ میں کیا فائدہ ہے کہ انسان میں جو کنجوسی کی صفت ہے اور جس سے انسان بہت سی اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے کنجوسی کا علاج ہو جاتا ہے. مسلمان لوگوں کا یہ علاج ہو. اور دوسرا معاشرتی فائدہ ہے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت سے لوگ غریب، اگر ہم اپنی ہر ضرورت کو اور خواہش کو پورا کر سکتے ہیں تو ہمارے پڑوس، محلے، علاقے، خاندان میں ایسے بہت سے افراد ہیں جو اپنی ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتے. اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسے بہت سے افراد ہیں جو ایک کھانے پر لگاتے ہیں 2000-3000 روپے، ایک ناشتے پر لگاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے گھر بھی ہیں جن کا پورا مہینہ انہی پیسوں پر گزرتا. یہ ہمارے معاشرے میں اتنا کیوں فرق آ گیا؟ تو زکوٰۃ کے نظام میں ایک معاشرتی فائدہ بتایا گیا کہ مال آپ کے پاس آیا، یہ مال صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے، مالداروں سے غریبوں کے پاس جائے. مال کی مثال معاشرے میں ایسی ہے جیسے بدن میں خون ہے. اگر خون بدن کے اندر پورے بدن کو سپلائی ہو جائے، ہاتھ کو جائے، پیر کو جائے، بدن کے ہر حصے کو، تو ہر حصہ کام کرے گا، بدن ٹھیک ہوگا. اور اگر کسی ایک حصے میں تو خون جائے اور دوسرے میں وہ حصہ شل ہو جائے. اگر یہ خون سپلائی کرے لیکن اس ہاتھ میں نہ جائے، اگر آپ یہ ہاتھ شل ہو جائے، یہ مفلوج ہو جائے. پورے بدن کو خون کی سپلائی، گردش ضروری ہے. اسی طرح مال کی گردش پورے معاشرے میں مالدار سے غریب کے پاس جانا چاہیے، تو پھر معاشرہ ٹھیک رہتا. پھر معاشرے میں وہ باتیں نہیں پیدا ہوتی جو پیدا ہو جاتی ہیں دوسرے معاشروں. اللہ عمل کی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بیماروں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. پریشان لوگوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے. اللہ سب کی جائز حاجتیں پوری. ہمارے اس مجلس میں ایک صاحب آتے تھے، ان کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا. ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تمام اموات المسلمین کی اللہ مغفرت فرمائے. پوری امت کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.